السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے یوٹیوب چینل عبد الجبار ایڈوکیٹ پہ میں آج ایک پلے لسٹ کا اضافہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس پلے لسٹ کا نام ہے ویلز آف وزڈم۔ اپنے اس 23 سالہ معذوری کے دوران جو میں نے مور دین 5000 بکس کا مطالعہ کیا، اس سے جو مجھے انسائٹس آئے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ میں پچھلے 23 سال سے پڑھ رہا ہوں، بکس بھی پڑھ رہا ہوں، اپنے لوگوں کو بھی پڑھ رہا ہوں، اپنے ذاتی اور ارد گرد کی اور عالمی حالات بھی پڑھ رہا ہوں، اور اپنے اندر کے سوالات کے جوابات تلاش کر رہا ہوں۔ تو یہ کوئی درس نہیں ہے، یہ کوئی ٹپیکل وائز نہیں ہے، کوئی اس طرح کی آپ کے لیے کسی بھی مسلک کی نمائندگی نہیں ہے۔ میں صرف یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے قرآن مجید کو کیسے پڑھنا سیکھا، کیسے سمجھنے کی کوشش کی، کیسے اپنی زندگی پہ اس کا امپلیمنٹیشن کی، اور معذوری کے ساتھ مجھے قرآن مجید کے اس ڈیپتھ کے مطالعہ نے کیا دیا۔ تو کچھ اصول ہیں جو میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلا اصول، قرآن کو کبھی بھی جلدی میں مت پڑھیں۔ یہ کوئی اخبار نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ ایک دائمی ہدایت ہے۔ ہر آیت، اس کا ہر لفظ ایک مفہوم رکھتا ہے، ایک سوال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس بارے میں اشارہ کیا ہے، رتل القرآن ترتیلا۔ تو رتل آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کے رک رک کے چلنے کو، تو بالکل اس دھیمی رفتار کے ساتھ ہر آیت پہ رکیں، اس کو پڑھیں، اس کے تمام حروف کو گرامیٹیکل انالائز کریں، اس میں سے کون سا فعل ہے، کیا صیغہ ہے، کون سا حرف ہے اور اسم ہے، تو اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ٹون ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں نا، جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو قرآن مجید پڑھے۔ تو ایک تو سب سے پہلا اصول ہے کہ سپیڈ اس میں کبھی بھی آپ نہیں رکھیں، اس کو درست طریقے سے رک کے پڑھیں۔ دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کو کسی دوسرے کا کیا ہوا ترجمہ، تفسیر کافی نہیں ہوتی۔ ضروری ہے، جیسے کچھ بندے ہیں جن سے ایڈوانس لیول کی عربی خود نہیں سیکھ سکتے، لیکن ضروری اس طرح سے کہ اگر آپ خود اس قابل ہیں کہ عربی سیکھ سکتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ اس کا جو عربک ٹیکسٹ ہے وہ پڑھیں، کیونکہ ترجمہ ایک ڈور ہے، ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ اصل جو پیغام ہے وہ اس قرآن مجید کے الفاظ کی ترتیب، اس کے افعال کے صیغے اور اس کے سینٹینس کے سٹرکچر میں ہوتا ہے۔ تو دوسرا تو اصول یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے عربی سیکھیں اور ترجمے سے بے نیازی اختیار کریں۔ تیسرا جو اصول سب سے اہم ہے کہ اس کی تفسیر اور اس کے بارے میں جو سیاق و سباق کے بغیر کبھی بھی آیت کو کوئی فتویٰ نہ بنائیں، کوئی فیصلہ نہ بنائیں۔ آپ دیکھیں یہ آیت کس سے خطاب ہے، کس موقع پر نازل ہوئی، آیت سے پہلے اور بعد میں کیا کہہ رہا ہے اللہ۔ یہ جو بیسک ایک تفسیر کے اصول ہے نا، ان کے بغیر اس کا مفہوم ادھورا رہ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اپنے مفاد کے لیے، جیسے علامہ اقبال نے کہا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو جیسے یہودیوں میں فرقہ پرستی آئی، عیسائیوں میں آئی، اب مسلمز میں بھی ہے، تو چونکہ مرنے کے بعد ہم نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، اس لیے آپ کا پڑوسی اس وقت اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کیا عقیدہ ہے، یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے، آپ اپنا دیکھیں۔ تو تفسیر بے رائے، اور یہ جو آج کل لوگوں کو ایک بخار چڑھ گیا ہے قرآن مجید کی سائنسی تفسیر کا، سائنسی اس کو ایک حد میں رکھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں نے نازل کی، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ موجودہ جو سائنس کے انکشافات ہیں، دیکھیں سائنس نے ابھی یہ چیز دریافت کی ہے، قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ چیز بتائی ہے، تو جو چیز اللہ نے بتائی وہ سائنس آج دریافت کر رہی ہے، تو اللہ سچا ثابت ہوا، یا سائنس میں اتنی کیپیسٹی ظاہر ہوئی کہ وہ دریافت کر سکتی ہے۔ تو سائنس نے تو ابھی اور آگے جانا ہے، وہ تو ابھی بگ بینگ اور فارمیشن آف یونیورس اور اس کے چلنے کے، یعنی کہ ریلیشن شپ تک پہنچی ہے کہ چیزوں کے باہمی تعلقات کیا ہیں، حقائق الاشیاء۔ اور قرآن تو آپ کو پتہ ہے کہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج جو ہے بجھا دیا جائے گا، وَالنُّجُومُ انكَدَرَتْ، تو وہ تو اینڈنگ بھی بتا چکا ہے، اور ہمارے برزخ اور اس کے جو ڈائلاگز ہیں وہاں پہ وہ بھی بتا چکا ہے، تو اس لیے سائنس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا احتیاط سے کریں۔ چوتھا جو اصول ہے کہ اس کو کبھی بھی صرف پڑھنے کی، صرف ثواب کی نیت سے، ختم کرنے کی نیت سے، یا جی کہ مسلم ہے، یا کچھ لوگ اس کو عملیات میں یوز کر رہے ہیں، کوئی اس کو نوکری کی، دکان کی برکت کے لیے یوز کر رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو
جینے کی کتاب بنائے. یہ ایک مینول بک ہے. آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول بک آتی ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس پلانٹ پہ بھیجا ہے تو ساتھ یہ ایک مینول بک دے کے بھیجی ہے. تو اس میں جو کچھ لکھا ہے اس میں سے ہر آیت یہ آپ سے سوال کرتی ہے کہ آپ کیا کرو گے. دیکھیے کوئی بھی اسٹڈی ہے نا، میں نے 5000 سے زیادہ بکس پڑھی ہوئی ہیں. کوئی بھی اسٹڈی ہے اگر وہ آپ کے عمل میں نہیں ڈلتی تو وہ صرف ایک معلومات کا انبار رہ جاتا ہے. اور پانچواں اور آخری اصول، عربک لینگویج سے دوستی کریں، کیونکہ یہ صرف آپ کو اس کے رولز، مورفولوجی، سینٹیکس یعنی صرف اور نحو اور جملے کا سٹرکچر نہیں بتاتا، بلکہ جب آپ عربی ایڈوانس لیول کی سیکھ کے قرآن مجید کی طرف آتے ہیں تو قرآن مجید آپ پہ کھلتا ہے، خود بخود بولنے لگتا ہے. میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے قرآن مجید کو سمجھ لیا ہے، میں اس کا عالم ہوں، یا میں آپ کو اس کے جیسے حروف مقطعات کا معنی مفہوم دے سکتا ہوں، یا جو دیگر آیات ہیں ان کا بتا سکتا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کریں. تو پھر آپ کے اندر جو سوالات ہیں، اس وقت 2026 ہے تو دیکھ لیں کس قدر نوجوانوں کے اندر ایک اسکیپٹسزم ہے، تشکیک ہے، اور لوگ کتنی تیزی سے جو ہمارے اینٹی ریلیجن لوگ ہیں جو خود ریلیجن کو نہیں مانتے تو کہتے ہیں کہ جی ان کے سوالات دیکھیں. تو جب آپ بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھ کے قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ کے یہ سوالات خود بخود سالو ہوں گے، کم ہوں گے، اور رہنمائی ملے گی. تو یہ جو میری پلے لسٹ ہے ویلز آف وزڈم 23 ایئرز آف ریڈنگ انسائٹس، یہ کوئی واحض نہیں ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے. اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہے، جسٹ ایک دعوت ہے کہ اگر آپ واقعی قرآن کو، حدیث کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر عربک لینگویج ایڈوانس لیول تک سیکھنا صرف ایک آپشن نہیں ہے، یہ ایک بنیادی ضرورت بن جاتا ہے. تو میں نے اپنے یوٹیوب چینل لرن عربک ود عبدالجبار کے نام سے بالکل سمپل ایزی سٹیپ بائی سٹیپ عربی سکھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ قرآن مجید خود سے پڑھنے سمجھنے میں مشکل نہ آئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے بچے، آپ کے دوست، رشتہ دار قرآن مجید کو خود سمجھیں تو آگے بڑھیں. میرے یوٹیوب چینل پہ اس پلے لسٹ کو جا کے دیکھیں. لیول 1 سے سٹارٹ کریں، الفابیٹ الف با تا، اور اس سے حروف بنانا، الفاظ، اس کے بعد جملے، اور پھر ایک ایک لفظ کو جاننا کہ یہ فعل ہے تو کون سا فعل ہے، کیا سیکھا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کس ٹون میں کہہ رہا ہے. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا، آپ کے دل کو بات لگے تو اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ قرآن مجید کو کس نیت سے پڑھتے ہیں اور کیا آپ کی مشکلات ہیں، اور جو میں نے آپ کو رولز بتائے ہیں یہ آپ فالو کر رہے ہیں آلریڈی. اور یہ ابھی جسٹ ایک سفر شروع ہوا ہے، یہ ہماری پہلی ایپیسوڈ ہے. تو اسی طریقے سے ہم احادیث نبوی اور پھر فقہ، پھر ہسٹری، پھر فلاسفی، صوفیزم اور دیگر تمام ٹاپکس جو ہمارے ایک مومن کے لیے ضروری ہیں کہ ایک پازیٹیو لائف، پروگریسو مسلم کو کیسا ہونا چاہیے، اور 2026 سے آگے جو دور فتن ہے ان میں ہمیں کس طریقے سے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور ایک دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے. تو انشاءاللہ ہم ورڈ بائی ورڈ، مفہوم با مفہوم اس میں اتریں گے. یہ پہلی ایپیسوڈ ہے تو آغاز میں نے قرآن مجید سے کیا ہے. تو ان سائٹس کا یہی ہوتا ہے کہ بہت کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے گھر میں، آپ خود اس کو کھولیں. ان 5 رولز کو آپ مائنڈ میں رکھیں، اگر ان کو آپ رپیٹ کر لیں تو سب سے پہلے کہ آپ اس کو جلدی میں مت پڑھیں. دوسرا رول یہ ہے کہ آپ اس کا کنٹیکسٹ دیکھا کریں. اس کے علاوہ اس کو جینے کی کتاب بنائیں، ٹھیک ہے. مرنے والوں کے اصالے ثواب اور اس کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن آپ اس کو اپنے جینے کی کتاب بتائیے آپ کے لیے. جزاک اللہ.